خاص گروپ جو ہے اس نے اس حقوق کا نام لے کر اور محرومیوں کا نام لے کر چلیں بالکل کام ہونا چاہیے وہاں پر جو غریب عوام ہیں جو تکلیف میں ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں حکومت کو ایک کمپریہنسو پیکج دینا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھا لیا جدید اسلحہ ہے ان کا انتظام کیا ہونا چاہیے مثلا وہ آتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں پاکستان کے پروجیکٹ کو بین الاقوامی طاقتوں کے اشارے پہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے آپ کے سامنے حکومت کو صوبائی بڑا واضح یا جو ہے ہمارے کہ جو ادارے ہیں ان کو کیا پاکستان کو ایکشن لینا تسلیم کرتا ہے پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتا ہے پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتا ہے ہم اسے سیلوٹ کرتے ہیں پورا پاکستان اسے سیلوٹ کرتا ہے ان کے اگر کوئی جائز مطالبات ہیں اگر وہ احتجاج اسلام آباد آ کے کرتے ہیں وہ احتجاج کوئٹہ جا کے کرتے ہیں وہ احتجاج اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں کرتے ہیں تو ان کی بات سننی چاہیے اور ان کا درد شیئر کرنا چاہیے اور ان کے مسائل حل کرنے چاہیے لیکن جو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا را اور موساد کی پے رول پہ ہے ان سے ٹریننگ لیتا ہے ان سے جدید اسلحہ لیتا ہے ان سے پیسے لیتا ہے اور پیشہ ور قاتل کا رول ادا کرتا ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کس بات کا اسے تو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے اس دہشت گردی کا کلا کما کرنا چاہیے لیکن اس میں تمام پاکستان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے جیسا کہ پشاور کے واقعہ کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھیں اور نیشنل ایکشن پلان اپروو ہوا تھا اس پہ عمل بھی ہوا تھا اور اس کے کافی مثبت نتائج بھی آئے تھے تو میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کا میں آپ کے علم میں دینا چاہتا ہوں کہ بگٹی اکبر بگٹی پرویز مشرف میں ان کی کیبنٹ میں تھا پرویز مشرف صاحب کی پوری کوشش تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں اور انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو ان کے یار غار بھی تھے یار خاص بھی تھے چودھری طارق عزیز صاحب ان کے ذریعے انہیں انگیج کیا اور میرے علم میں ذاتی طور پہ کہ ایک دن وہ جہاز اسپیشل لے کے بگٹی صاحب کو لینے بھی سوئی گئے اور لنچ میٹنگ ہونی تھی مشرف صاحب کے ساتھ تو ایٹ دی لاسٹ مومنٹ بگٹی صاحب انکاری ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اور دوسری دن بندوق اٹھا کے پہاڑوں میں چل پڑے اب آتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق مانگتے ہیں ان کی بات سننی چاہیے اور ان کے حقوق ملنے چاہیے انہیں اور اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے ملنے چاہیے بہت اچھی بات کی ہے جو ان کے حقوق ہیں حق ہے اس صوبے کے لوگوں کو چاہے وہ پشتون ہو بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو بروہی ہو ہزاروی ہو کوئی بھی ان کو ملنا چاہیے ذرا کے پی کے میں آ جائیں ٹائم کم ہے کیونکہ سیگمنٹ ہے یہ بتائیں سر یہ جو ٹی ٹی پی ہے مسلسل آ رہی ہے دہشت گردی کر رہی ہے افغانستان میں جا کے ان کے کمین گاہیں ہیں وہاں بیٹھ جاتی ہے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اور وہی فوج پھر ایکشن لیتی ہے اور اس میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ جو کے پی کے میں انریسٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں بلکہ بلنڈرز ہوئے ہیں یہ 79 میں جسے جنگ جہاد اسلامی جہاد کا نام دیا گیا تھا یہ دو سپر پاورز کے درمیان جنگ تھی اور ہم اس کا ایندھن بنے ان کی بٹھیوں کا ایندھن بنے پاکستان ان کی بٹھیوں کا ایندھن بنا اس جنگ میں ہم بلا وجہ اسے اسلام اور کفر کی جنگ بنا کے اور ہم نے بھی ایک پیشہ ور کا رول ادا کیا یہ اس کا سارا فال بیک آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے